میرے محترم سامعین، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سبق رکھتا ہے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے اور اللہ کی رضا کے لیے میرے اسلامی چینل کو بھی ابھی ضرور سبسکرائب فرما لیجیے تاکہ آپ حضرات تک پیارے دین کی پیاری باتیں پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار راہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے؟ خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے۔ ڈاکو بولا، امام صاحب، میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میں حج پر گیا۔ طواف کے دوران دیکھتا ہوں ایک شخص کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے، میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں ہوں۔ میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے۔ کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا، خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ میرے محترم سامعین، کیسے بھی برے حال میں ہو، کتنی گناہ گار ہو، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنا۔ انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بعید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب۔ کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو۔